وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، امید ہے جناب آپ خیریت سے ہوں گے۔ چند علماء کرام نے مل کر ایک لائحہ عمل طے کیا کہ اہل سنت و جماعت کا اس طرح والی وارث کوئی نہیں ہے جس طرح کے زمانہ قریب میں ہم دیکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور دورہ ہے، ہر شخص نے مائک اور کیمرہ پکڑا ہوا ہے، جو منہ میں آئے وہ کہہ دیتا ہے۔ تو دوسرے سنی علماء کی غلطیوں کے حوالے سے کلپ بھی ریکارڈ کروائے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں مل بیٹھنا ہوگا، کم از کم اپنی صفوں میں تو اتحاد پیدا کریں۔ اگر کسی کی کوئی غلطی دیکھیں، سبقت لسانی دیکھیں، تو کلپ کھیلنے کی بجائے اس کو بٹھایا جائے، اس کو سمجھایا جائے اور بات وہیں رفع دفع ہو جائے۔ عوام الناس میں یہ بات نہ آئے جو پہلے ہی تشویش کا شکار ہے۔ چند مخلص علماء جن میں سائیں غلام رسول قاسمی صاحب اور فقیر محمد باروی صاحب بارو شریف والے، سید فیض الحسن صاحب وجواں شریف والے، مولانا حامد سرفراز رضوی صاحب، یہ چند علماء مل کے بیٹھے اور چونکہ مناظر اسلام حضرت علامہ سید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخر میں اتحاد امت کے حوالے سے سرگرم رہے، تو ان کے صاحبزادے مولانا ذیشان سعید صاحب بھی اس میں شامل ہوئے۔ میرا ظن غالب یہ ہے کہ مولانا حامد سرفراز صاحب اس حوالے سے زیادہ ایکٹیو تھے، واللہ عالم۔ تو پہلا اجلاس لاہور میں ہوا، حضرت منیر احمد یوسفی صاحب کے صاحبزادے نے اس کو ارینج کروایا، اور دوسرا اجلاس جامعہ امینیہ رضویہ شیخ کالونی میں ہوا، جس میں پہلے سے زیادہ علماء موجود تھے۔ وہاں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی کہ آپ دیگر علماء سے ملیں، مشاورت کریں، گلے شکوے جو ہیں ان کو سنا جائے، دور کیا جائے اور عوام الناس میں یہ باتیں نہ آئیں۔ اس کمیٹی میں استادوں کے صاحبزادے ذیشان صاحب بھی تھے، اور ظاہر ہے استادوں کا ایک بڑا قد کاٹ ہے، ایک بڑا نام ہے۔ یہ پھر بعض احباب سے ملاقات کے لیے گئے، جن میں جناب مولوی فضل احمد چشتی صاحب، جو کہ یزید کے ایک بڑے وکیل کے طور پہ سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام پاک ہیں، یزید نے اس حوالے سے کوئی صراحتاً حکم نہیں دیا کہ اس کو ایسے ہی رگڑا جا رہا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو شرابی کبابی کہا جاتا ہے، جبکہ وہ سیابی رسول کا بیٹا ہے اور اس کے یہ کام ہے۔ خیر، یہ اس کا ایک موقف ہے جو کہ ظاہر ہے اکثریت کی نظر میں درست نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جی کوئی آئے اور آ کے مجھ سے بات کر لے۔ تو جب استاد تھے، جس طرح آپ نے کلپ بھی ارسال کیا، تو استاد تو اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے بھی تشریف لے گئے تھے اس موضوع پر کہ انگلش یا اسکول کی تعلیم حاصل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں۔ یہ کہتا تھا حرام ہے۔ تو بڑا جلسہ ہوا۔ میں اس وقت امینیہ رضویہ میں ہی پڑھتا تھا، غالباً چھٹے سال کی کتابیں مفتی سلیمان صاحب کے پاس پڑھا تھا، مفتی نذیر صاحب کے پاس۔ تو اس وقت ان کی کیسٹیں آیا کرتی تھیں۔ تو خیر، یہ ایک بڑا ایکٹیو قسم کا آدمی ہے، تو اس سے ملنے کے لیے ذیشان صاحب گئے۔ جس طرح کے استادوں نے ایک دفعہ حضرت نصیر الدین شاہ صاحب کے حوالے سے سخت الفاظ یا سخت لب و لہجہ استعمال کیا، تو بعد میں ان کے صاحبزادے جامی صاحب بھی آ گئے۔ استادوں نے کلپ ریکارڈ کروایا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ الفاظ کا چناؤ یا لہجہ میرا سخت تھا، تو میں اسے رجوع کرتا ہوں۔ تو خیر، یہ پھر ان کے پاس ملنے کے لیے گئے، اس نے بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا اور اکرام کیا۔ اسی طرح حنیف قریشی صاحب کے پاس یہ گئے اور اس نے اپنے گھر میں بلایا، بٹھایا۔ ظاہر استادوں کی وجہ سے ہے۔ ہمیں تو خوشی اس وجہ سے ہے کہ استادوں کے بعد یہ نہیں ہے کہ ادارہ ویران ہو گیا ہے، چلیں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز تو ہو رہی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے ملاقاتیں کی تو انہوں نے فیس بک پہ وہ پرانا کلپ استادوں کا نکال کے لگایا اور کہا کہ ہمارے پردادا جان کا موقف یزید کے بارے یہ تھا اور ہمارے دادا جان کا یہ تھا، اگر وہ حیات ہوتے تو اس کے ساتھ مناظرہ کرتے۔ اور وہ پھر لوگوں نے دھڑا دھڑ شیئر کرنا شروع کر دیا، جب کلش شاید ہو جس کی وجہ سے اس طرح ہوا۔ لیکن بادی النظر میں دیکھا جائے، بغیر کسی تعصب کے، تو کسی سے ملاقات کرنے کی ممانعت تو نہیں ہے۔ پھر اس کو صلح کلیت کہہ دینا، یہ تو ایک ایموشنل بلیک میلنگ ہے جو اکثر کی طرف سے ہوتی ہے۔ جی آپ طاہر القادری سے ملیں گے تو صلح کلی ہو گئے، آپ غامدی صاحب سے ملیں گے تو صلح کلی ہو گئے۔ یہ جانے کیا ماجرا ہے کہ کسی سے ملنے پر بھی اب یہ قدغنے لگا رہے ہیں
اور اس کے کسی ایک موقف کی وجہ سے کہ جس میں وہ اپنا تفرد رکھتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ تم نے اس کا منہ بھی نہیں دیکھنا، اس سے ملاقات بھی نہیں کرنی، اور وہ قد کاٹ کا آدمی ہے۔ دیکھا جائے تو ایک اچھی پیش رفت ہے علماء کی طرف سے، اور اس میں اتحاد اہل سنت کے نام پہ جو بھی ہے، اس میں تقریباً 20 کے قریب علماء چھوٹے بڑے جیسے بھی ہیں، لیکن وہ فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، وہ مل بیٹھے ہیں۔ چلیں، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔